السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. سورۃ المزمل کی ایک آیت کا صرف یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اللہ رب العالمین اس کے اندر ایمان والوں کو یہ حکم دے رہے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. قرآن مجید میں سے اتنا پڑھو جتنا تمہیں میسر آئے، جتنا آسانی سے پڑھ سکو. اس آیت کی تفسیر بہت سے طریقوں سے دی گئی ہے اور نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا. ان میں سے ایک تفسیر اس کی یہ ہے جو حدیث صحیح البخاری کے اندر آئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف. قرآن مجید کو اللہ ذوالجلال نے 7 حروف پر نازل کیا، یعنی ایک حرف کو 7 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. اور یہ منمانی نہیں ہے کہ انسان اپنا ہی کوئی طریقہ ایجاد کرے، بلکہ نبی علیہ السلام نے جس حرف کے اوپر جتنی قراءات تھی، ایک تھی تو ایک پڑھ کے سنائی ہے، 2 تھی تو 2 پڑھ کے سنائی ہے، حتیٰ کہ 7 قراءات بھی ایک الفاظ پر تھی تو نبی علیہ السلام نے وہ پڑھ کے سنائی. جیسے آپ نے نماز کے اندر سنا کہ ہم نے مالک یوم الدین کو مالک یوم الدین پڑھا. مالک یوم الدین بھی نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے اور مالک یوم الدین بھی نبی علیہ السلام نے ہی سکھایا. اور صحیح البخاری کی ہی دوسری حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ایک صحابی ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے نماز کے اندر سورۃ الفرقان کی تلاوت کی جو 18ویں سپارے سے آخر کے اندر شروع ہوتی ہے اور 19ویں سپارے کے شروع کے اندر ختم ہوتی ہے. یہ جو سورت ہے اس کی تلاوت کر رہے تھے ایک صحابی برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سورۃ الفرقان کے دوسرے الفاظ سکھائے تھے اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور طرح سے قرات سکھائی. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ویسے پڑھ رہے تھے جیسے ان کو نبی علیہ السلام نے سکھائی. پڑھتے پڑھتے جب پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آگے جب قرات سنی تو فوراً جلال کے اندر آ گئے، کیونکہ اسلام کے تحفظ کا بہت زیادہ جذبہ تھا ان کے اندر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جب قرآن مجید کی تلاوت کو اور طریقے کے ساتھ سنا تو فوراً دل کے اندر یہ خیال آیا یہ نہ ہو جیسے یہ حافظ اور قاری صاحب مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر غلط قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، بعد میں رعایا بھی ایسے ہی پڑھے. تو جیسے ہی نماز مکمل ہوئی اتنے چاہو جلال کے اندر تھے کہ اپنے یہ جو کپڑا تھا نا جس کو چادر ہم کہتے ہیں کندھوں کے اوپر اکثر بزرگ جو ہے وہ لیتے ہیں، اس چادر کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کے اندر سختی سے ڈالا اور کھینچ کر نبی علیہ السلام کے پاس لے. نبی علیہ السلام کیونکہ سب سے مشفق ہیں اس امت پر، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، نرم دل ہیں، نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا اے عمر ان کو چھوڑ دو، برا بن عازب کو چھوڑ دو، پھر مجھے بات سناؤ بات کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر جیسے آپ نے مجھے قرات پڑھائی ہے یہ اس قرات کے برخلاف کوئی اور قرات پڑھ رہا تھا، یعنی آپ نے مجھے مالک یوم الدین سکھایا ہے، یہ مالک یوم الدین پڑھ رہا تھا، یعنی کسی اور طریقے سے پڑھ رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے میں نے آپ کو پڑھائی ہے آپ سنائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفرقان کی تلاوت سنائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی صحیح ہے. دوسری مرتبہ جب حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آپ سورۃ الفرقان کی تلاوت کریں، آپ کیسے کر رہے تھے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے نبی علیہ السلام نے پڑھائی تھی انہوں نے ویسے پڑھ کے سنائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر دیکھ لیجیے آپ کے سامنے بھی یہ غلط پڑھ رہا ہے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے عمر یہ قرآن مجید غلط نہیں پڑھ رہا، جیسے میں نے آپ کو پڑھایا تھا آپ ویسے صحیح پڑھ رہے ہو، جیسے میں نے برا بن عازب کو پڑھایا تھا برا بن عازب بھی ویسے ہی صحیح پڑھ رہا۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اے میرے پیارے عمر اللہ ذو جلال نے قرآن مجید کو 7 حروف پر نازل کیا ہے، یعنی ایک حروف کے اندر 7 قراءات جائز ہیں، اور جس قراءت کے اندر جس الفاظ کے اندر جتنی قراءت آتی جائیں گی وہ نبی علیہ السلام سے جتنی ثابت ہوں گی ہم ویسے ہی پڑھیں گے، اپنی منمانی اور اپنی منچانی کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس کی ایک اور بھی دلیل ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث، آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو لکھواؤ مصحف کی شکل کے اندر، جب یہ قرآن مجید مصحف کے اندر مکمل ہوئے تو یہ 6 سے 7 قراءات کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود لکھوائے۔ اور ایک عام سی دلیل ہے، ہم ادھر اردو زبان بولتے ہیں نا، اردو زبان جہاں کی لاہور کی اردو زبان اور ہے، نارووال کی اور ہے، شکرگڑھ کی اور ہے، ایسے ہی قرآن مجید کے اندر قرآن مجید چونکہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بلسان عربی مبین، یہ واضح عربی کے اندر نازل کیا ہوا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر بھی مختلف قبائل تھے، قریش قبیلہ اس کی لغت اور ہے، حذیل قبیلے کی لغت اور ہے، ایسے ہی مصر کے اندر چلے جائیں اس کی قرات اور لغت اور ہے، اور قاہرہ کے اندر چلے جائیں اس کی قرات اور ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو قراءات ہیں یہ علوم ویسے ہی متواتر ہیں، جیسے ہم ادھر کے اندر جو حفظ قراءت ہے اس کو سیکھتے ہیں، ویسے ہی دوسری قراءات بھی متواترہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی سیکھیں تاکہ جو قرآن مجید ہے وہ اچھی طرح محفوظ ہو سکے، اور جہاں پر جو جہالت ہے قرآن مجید کے لحاظ سے یہ دور ہو سکے، کیونکہ آنے والے جو دور ہے اور اس دور کے اندر بھی بہت زیادہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ قرآن مجید کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ غلطی قرآن مجید کے اندر اور طرح لکھی ہوئی ہے اور حقیقت کے اندر پڑھا کسی اور طرح جا رہا ہے، حدیث کے اندر کسی اور طریقے سے لکھی ہوئی ہے، بلکہ جو حدیث کے اندر لکھی ہے وہ بھی صحیح ہے، اور جو قرآن مجید پر لکھی ہوئی ہم تک پہنچی ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اللہ ذو جلال ہمیں قرآن مجید کو اور اس کی قراءات کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا